جیفری ایپسٹین محض ایک نام نہیں ہے، بلکہ اس مغربی تہذیب کا وہ جدید اور مکروہ چہرہ ہے جس نے انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ مغربی تہذیب کی جس چکا چوند نے مشرق کی آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے، اس پردے کے پیچھے کا مکروہ اور بھیانک چہرہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ اس پردے کے پیچھے ایسی غلاظت چھپی ہوگی، اس کا تصور بھی محال تھا۔ ہمارا آج کا ویوز اینڈ نیوز ایک واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ منموہن سنگھ کی حکومت میں فرانس سے رافیل طیاروں کی خریداری کی ایک ڈیل ہو رہی تھی، جس کے تحت $10 ارب میں 126 رافیل لڑاکا طیارے خریدے جانے تھے۔ اس معاہدے کے مطابق 18 طیارے تیار حالت میں فرانس سے آنے تھے، جبکہ بقیہ 108 طیارے ہندوستان کے سرکاری ادارے HAL یعنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار ہونے تھے۔ مگر ڈیل مکمل ہونے سے پہلے ہی منموہن سنگھ کی حکومت چلی گئی اور نریندر مودی وزیر اعظم بن گئے۔ جیسے ہی اقتدار سنبھالا، مودی نے اس ڈیل پر نئے سرے سے بات چیت شروع کر دی۔ نئی ڈیل کے تحت 8.9 ارب میں کل 36 رافیل لڑاکا طیارے خریدے گئے، جو نئی ڈیل تھی اس کے مطابق۔ یہ پورے طیارے فرانسی سے تیار ہو کر آنے تھے، یعنی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات ختم۔ مزید یہ کہ طیاروں کے مینٹیننس کے لیے آپ اسٹیٹ پارٹنر کے طور پر سرکاری ادارے HAL کی جگہ اب ریلائنس ڈیفنس کو شامل کر لیا گیا۔ یہ کمپنی اس ڈیل سے محض چند ماہ قبل ہی بنی تھی اور طیاروں کی سروس یا مینٹیننس کا اسے کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ اس کو محض اس لیے شامل کیا گیا کہ اس کا اسرائیلی ایوییشن کمپنی کے ساتھ $10 ارب کا جوائنٹ وینچر چل رہا تھا، جس کے دستاویزات بھی جمع کرائی گئیں۔ ہندوستان میں اس ڈیل پر شدید احتجاج ہوا، لیکن بالاکوٹ حملے کے واقعے کے بعد اس اسکینڈل پر مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔ جولائی 2017 میں نریندر مودی نے اسرائیل کا تاریخی دورہ کیا۔ وہ اسرائیل جانے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم بن گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ۔ اب اس ایپیسوڈ کا ایک اور پہلو ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کے دستاویزات کے تار ہمارے ملک سے بھی جڑ رہے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق انل امبانی کا ایپسٹین سے رابطہ 2017 سے 2019 کے درمیان برقرار رہا، اور ان رابطوں میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم مودی، امریکی سیاست تک رسائی اور واشنگٹن میں اثر و رسوخ کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں، یعنی ان دستاویزات میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ریکارڈز میں ایپسٹین کے آئی فون سے حاصل شدہ ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز شامل ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انل امبانی ایپسٹین سے مودی کے سفارتی دوروں، امریکی سیاسی شخصیات تک رسائی اور انڈیا امریکہ تعلقات کے حوالے سے معلومات اور معاونت یعنی اسسٹنس چاہتے رہے، جبکہ ایپسٹین خود ہندوستانی مفادات اور امریکی سیاسی حلقوں کے درمیان کنیکٹر کے طور پر پیش کرتا رہا۔ اہم ترین پیغامات میں 2019 میں سامنے آتے ہیں۔ یہ وہی زمانہ ہے ناظرین جب ہندوستان میں عام انتخابات کے نتائج آ رہے تھے اور مودی کی واضح فتح سامنے آئی۔ 14 سے 20 مئی کے درمیان ایپسٹین اور امبانی نے 23 مئی کی ملاقات طے کی، یعنی اسی دن جب انتخابی نتائج کا اعلان ہوا۔ 20 مئی کو ایپسٹین نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن کو پیغام بھیجا: مودی کسی کو جمعرات کے دن مجھ سے ملنے بھیج رہے ہیں۔ ریکارڈز کے مطابق 23 مئی کو سے پہر یعنی 4:30 بجے انل امبانی ایپسٹین کے نیو یارک میں واقع ٹاؤن ہاؤس 9 اسٹریٹ 71 اسٹریٹ پہنچے۔ اسی شام ایپسٹین نے امبانی کو پیغام بھیجا: آج کی ملاقات خوشگوار رہی، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ اسی دوران ایپسٹین نے بینن کو ایک اور پیغام بھیجا: بہت ہی دلچسپ مودی ملاقات۔ اس میسیج میں ذکر کیا گیا۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا واقعی وزیر اعظم مودی نے کسی نمائندے کو بھیجا تھا، اور اگر بھیجا تو وہ انل امبانی تھے یا کوئی اور تیسرا شخص۔
بینن کو بھیجے گئے پیغام میں ایپسٹین نے دعویٰ کیا کہ مودی کے نمائندے نے کہا کہ واشنگٹن میں کوئی مودی سے بات نہیں کرتا اور اسی طرح مودی کا سب سے بڑا دشمن چین ہے اور خطے میں اس کا پراکسی پاکستان ہے۔ اور نمائندے نے یہ بھی کہا کہ مودی آپ کے ویژن سے مکمل طور پر متفق ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کس ویژن کی بات ہو رہی تھی۔ ایپسٹین نے مزید لکھا کہ فوکس چین کو روکنا ہے اور یہ کہ وہ مزید انتظامات کر سکتا ہے۔ اسی تناظر میں اسٹیو بینن، جو چین مخالف موقف کے لیے جانے جاتے ہیں، وہ اس معاملے میں اہم کردار کے طور پر سامنے آیا۔ 24 مئی کی الصبح بینن نے ایپسٹین کو لکھا کہ وہ ہندوستان کے لیے مودی پر 1 گھنٹے کا شو کر رہے ہیں۔ اسی دن ایپسٹین نے امبانی کو تجویز دی کہ مسٹر مودی شاید اسٹیو بینن سے ملنا پسند کریں گے۔ آپ سب چین کے مسئلے پر مشترکہ سوچ رکھتے ہیں۔ اس پر امبانی کا جواب تھا شیور۔ ریکارڈز میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان واقعی ایسی کوئی ملاقات ہوئی یا نہیں۔ ایپسٹین اور امبانی کے رابطے فروری 2017 میں شروع ہو چکے تھے۔ جیسے ہی امبانی اور ایپسٹین کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اسی موقع پر امبانی نے ایپسٹین کو ایک واضح پیغام دیتے ہوئے لکھا کہ انڈیا امریکہ تعلقات اور دفاعی تعاون کے لیے وائٹ ہاؤس سے نمٹنے میں آپ کی رہنمائی چاہیے۔ اس کے جواب میں ایپسٹین لکھتا ہے، نہ نظریہ چاہیے نہ باتیں، ٹیٹ فار ٹیٹ۔ ایپسٹین نے سگنل جیسے محفوظ ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت دی اور اندرونی معلومات دلانے کا وعدہ بھی کیا۔ مارچ 2017 میں امبانی نے جیرڈ کرشنر، ٹرمپ کے جو داماد ہیں، اور اسٹیو بینن سے فوری ملاقات میں مدد مانگی اور مودی کے ممکنہ دورے واشنگٹن کا بھی ذکر کیا۔ ایپسٹین نے لکھا کہ اسرائیل حکمت عملی مودی کے امریکی ایجنڈے پر غالب رہی۔ ایک ای میل میں اس نے دعویٰ کیا کہ مودی نے اسرائیل میں ایسے اقدامات کیے جو امریکی صدر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے، ایک دعویٰ جسے وزارت خارجہ نے سخت الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے اسے ایک سزا یافتہ مجرم کی لغو باتیں، بکواس باتیں قرار دیا ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ریلائنس ڈیفینس نے اسرائیل کے ساتھ جس $10 ارب کے منصوبے کا سہارا لے کر رفائل ڈیل میں جگہ بنائی، وہ منصوبہ 10 سال گزرنے کے بعد بھی کاغذوں سے باہر نہ آ سکا۔ البتہ اس دوران ہندوستان اسرائیل کے اسلحے کا سب سے بڑا خریدار بن گیا اور صرف 2017 میں $715 ملین کا اسلحہ خریدا گیا۔ اسرائیل کے ساتھ ہونے والے تقریباً تمام سودوں میں ریلائنس ڈیفینسی آپ اسٹیٹ پارٹنر ہے۔ ان سب کے باوجود مودی بھکت اپنے گروہ کے دفاع میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان فائلز میں مودی کا براہ راست نام تو موجود نہیں ہے نا۔ ناظرین، یہ تھی پوری سٹوری، لیکن اس کے ایک دوسرے پہلو پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایپسٹین ایک مشہور اور خوفناک پیڈوفائل بچوں کا جنسی استحصال کرتا اور انہیں قتل کرتا تھا۔ اس کے باوجود مودی کے وزیر ہردیپ پوری اور اس وقت کے بہترین دوست انل امبانی آزادانہ طور پر اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور ٹرمپ اور نتن یاہو کے ساتھ مودی کے لیے چیزیں طے کر رہے تھے اور اس کی مدد لے رہے تھے۔ جیفری ایپسٹین محض ایک نام نہیں بلکہ اس مغربی تہذیب کا وہ جدید اور مکروہ چہرہ ہے جس نے انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ مغربی تہذیب کی جس چکا چوند نے مشرق کی آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے، اس پردے کے پیچھے کا مکروہ اور بھیانک چہرہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ اس پردے کے پیچھے ایسی غلاظت چھپی ہوگی، اس کا تصور بھی محال تھا۔ اس پورے گھناؤنے نیٹ ورک میں ایک اور کردار بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہے غیلین میکسویل کا۔ عدالتی کارروائیاں اور متاثرین کی گواہیوں سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ میکسویل نے برسوں تک ایپسٹین کے ساتھ مل کر نوعمر لڑکیوں کو پھنسانے، انہیں ورغلانے اور ان کا استحصال کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ ضمیر انسانی سے یہ سوال کرنا لازمی ہے کہ کیا یہی وہ تہذیب ہے جس کا ڈھنڈورا سارے عالم میں پیٹا گیا، جہاں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے نام نہاد مقدس چہرے رات کی تاریکیوں میں معصوم جانوں کا سودا کرتے رہے؟ یہ اس زوال آدمیت کا نقطہ کمال ہے جہاں علم و ہنر اور سیاست اور ریاست سب کے سب ابلیس کے آلہ کار بن گئے۔ شاید یہ سب دیکھ کر ابلیس بھی شرما جائے۔
یہی شاید اسفل السافلین کی کیفیت ہوگی۔ مکر و فریب کی یہ داستان پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جب تک اخلاق کی بنیادوں پر تمدن کی عمارت استوار نہیں ہوگی، یہ جدید درندے انسانیت کے لہو سے اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ویوز اینڈ نیوز۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں۔ خدا حافظ۔